گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا۔ اسی لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تقریر کر رہے تھے، ایک بوڑھیا اپنی چھگڑی لے کر کے آئی، بکریوں کے بکریا کے داڑھی رہے، لائی ٹھڑیا دی، اس کے امام اعظم ہی بتاؤ کہ تمہاری داڑھی بڑھیا ہے کہ ہمارے بکری کی داڑھی بڑھیا ہے؟ تو امام ہم لوگ ہوئے تو جھپڑیا دی بوڑھیا کہیں ہیں، لیکن امام اعظم بڑے صبر والے تھے۔ انہوں نے کہا بوڑھی ماں، اگر میں دنیا سے ایمان پر گیا تو میری داڑھی تمہاری بکری کی داڑھی سے افضل ہے، اور خدا نہ کرے اگر کہیں میں بے ایمان ہو کے دنیا سے گیا تو تمہاری بکری کی داڑھی میری داڑھی سے بہتر ہوگی۔ امام اعظم نے ثابت کر دیا کہ چاہے داڑھی ہو، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، سب کا دار و مدار ایمان ہے۔ اگر ایمان سلامت ہے تو یہ ساری چیزیں سلامت، اور ایمان گیا تو یہ سب چیزیں چلی گئیں۔ اس لیے اپنے نبی سے سچی محبت کرو۔ سرکار کا کتنا بڑا درجہ تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں کہ میری گود میں تھے، دودھ پیتے تھے، اور بچوں کی عادت ہے ماں کی گود میں دودھ پئیں گے ہاتھ ان کا چلتا رہے گا ادھر ادھر، تو سرکار کا بھی ہاتھ چلتا تھا۔ تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جدھر جدھر جاتے ادھر ادھر آسمان کا چاند بھی جھکا کرتا تھا، آسمان کا چاند جھک جاتا تھا۔ یہ میرے نبی کا بچپن کا معجزہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد کہتے ماں کی گود، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، اور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تو ایمان اپنا اچھا رکھو۔ ایمان نام ہے نبی کو دل سے مان لینے کا، جنہوں نے مانا وہ کتنا نکھرے۔ آج اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا نام پوری دنیا میں لیا جا رہا ہے، پوری دنیا میں۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے نبی کو دل سے مانا، اور ایسا مانا کہ کہا کرتے تھے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، اور للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں۔ آج مہاراشٹر سے ایک ابراہیم بھائی تھے، کسی گاؤں کے رہنے والے، انہوں نے کہا مولانا صاحب تبلیغ میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ ہم نے کہا تبلیغ میں تو جانا چاہیے، تبلیغ میرے نبی کی سنت، صحابہ کی سنت۔ تو انہوں نے کہا کون میاں؟ ابراہیم والے میاں، مولانا سعد والے میاں۔ تو ہم نے کہا نہ ہم سعد کو جانتے ہیں نہ ابراہیم کو جانتے ہیں، تبلیغ کرنا اچھا کام ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ جو چلہ میں لے کے جاتے ہیں وہ، ہم نے کہا اگر عقیدہ صحیح ہے تو تبلیغ سنت رسول اللہ ہے، جانا بھی ثواب، کرنا بھی ثواب۔ اب عقائد میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسا کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جھوٹ بولنا خدا کے لیے ممکن ہے، جھوٹ بولتا نہیں لیکن ممکن ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا کے لیے جھوٹ بولنا ممکن ہی نہیں۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں ان کے بعد وہ تو آخری ہیں، لیکن اگر ان کے بعد کوئی نبی آ جائے تو ان کے آخری نبی ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ بھی غلط۔
لہذا ہم نے کہا اگر عقیدہ اچھا ہے تو تبلیغ بہت بڑھیا کام، جانا چاہیے۔ پھر ہم نے ان سے کہا کہ تبلیغ اسلام نے پہلے بتایا اپنے گھر میں کرو، اپنی بیوی کو تبلیغ کرو، اپنے بچوں کو تبلیغ کرو، اور گھر سے فرصت ملے تو ٹولہ پڑوسی میں تبلیغ کرو، اور دن میں اپنی روزی کماؤ، اس لیے کہ روزی کمانا بھی اسلام میں عبادت ہے۔ دکان بند کر کے، روزی روٹی بند کر کے جا رہے ہو کلکتہ تبلیغ کرنے کے لیے، مہروا نماز نہیں پڑھا تھے، لڑکا گنڈا گیری کرے تھے، اور دوسرے کو گئے ہو نماز روزہ کا طریقہ بتانے کے لیے۔ اسلام کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ یہ نہیں کہا اپنے کو بچاؤ کلکتہ والوں کو بچاؤ، بلکہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، اپنے کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ نارا جہنم سے۔ تو تبلیغ پہلے اپنی اولادوں کو کرو، اپنی بچیوں کو کرو، اپنے بھائیوں کو کرو۔ بھائی داڑھی منڈا رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اور دوسرے کو تبلیغ کرنے گئے ہو، تمہارا پہلے فرض بنتا ہے کہ اپنے بھائی کی اصلاح کرو۔ اس لیے اے لوگو، 4 دن کی زندگی اللہ نے دی ہے، اچھے کام کر لو۔ دیکھو علماء کرام کا قافلہ اسٹیج پر ہے، زیادہ ٹائم لینا نہیں ہے، آخری بات سن لو، میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ ہر گناہ معاف کرے گا لیکن ایک گناہ معاف نہیں کرے گا، سب گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا غفار ہے، لیکن ایک گناہ معاف نہیں کرے گا۔ وہ ایک گناہ ہے کون؟ اس سے ڈرو۔ وہ کون گناہ ہے؟ حدیث پاک میں نبی امامہ قال قال رسول اللہ، حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان اللہ یغفر کل الذنوب، بے شک اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف فرما دے گا، ہر گنہگار کو بخش دے گا، الا عقوق الوالدین، مگر ماں باپ کے نافرمان کو اللہ بخشے گا نہیں۔ جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا کبھی، یہاں تک کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا چلا جائے حج کرنے اور خانہ کعبہ میں توبہ کرے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اے نوجوانوں، اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ 2 ہی لوگوں کا تو شکریہ ہے، نہ پیر صاحب کے شکر ادا کرنا ہے، نہ مولانا صاحب کا، نہ پردھان جی کا، نہ کسی مالدار آدمی کا۔ قرآن میں ہے صرف 2 لوگوں کا شکر ادا کرنا آپ پر واجب ہے۔ وہ 2 کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اشکر لی ولی والدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ خدا کا شکر ادا کرو، ماں باپ کا شکر ادا کرو، سب سے بڑا درجہ ہے ماں باپ کا۔ 17 جگہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی فضیلت قرآن میں بتائی، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، اور جن کے بارے میں صراحت کے ساتھ کہیں نہیں لکھا ہے ان کے پیچھے پیچھے ہم دوڑے گھوم رہے ہیں۔ اس لیے لوگوں، اپنے نبی کی پیاری سنت کو دیکھو کہ حضور نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا بچپن میں، اور حلیمہ سعدیہ نے سرکار کے گھر والوں سے پیسہ لیا تھا تب پلایا تھا۔ اب 58 سال کے سرکار ہو گئے، اور جنگ حنین سے واپسی کے ٹائم پر مسجد جعرانہ کے پاس سرکار بیٹھے اپنے صحابہ کو کھانا دینے لگے، اتنے میں حدیث میں ہے اذ جاءت امرأۃ، اچانک ایک عورت آئی، جب وہ بوڑھی آئی تو فقام لها رسول اللہ، تو رسول اللہ اس بوڑھی عورت کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، وَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ، اور اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دیا۔ جب وہ بیٹھ گئیں تو صحابہ حیرت میں پڑ گئے
یہ کون بڑھیا ہے کہ جس کے آنے پر رسول اللہ نے تعظیم کی اور اپنی چادر مبارک بچھا کے بٹھا لیا، یہ ہے کون؟ تو جو پہچانتے تھے ان لوگوں نے کہا ہی امہ التی ارضعتہ، یہ رسول اللہ کی ماں حلیمہ ہے جنہوں نے رسول اللہ کو دودھ پلایا تھا، دودھ پیا تھا بچپن میں، اب آج 58 سال کی عمر ہو گئی اور حلیمہ کو دیکھا تو میرے نبی نے کھڑے ہو کے تعظیم بھی کیا اور بیٹھنے کے لیے چادر مبارک بھی بچھا دیا۔ اے نوجوانوں، تم بھی اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرو، ابا اماں کو دیکھو تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور اللہ توفیق دے تو ان کا بسترا بھی بچھا دو، نبی بھی خوش ہوں گے اور ماں باپ خوش ہو کر دعا دے دیں گے تو دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے ماں بہن بیٹیوں کو پردے میں رکھو۔ سرکار نے فرمایا 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، ایک قاتل، دوسرا زانی اور تیسرا دیوس۔ صحابہ نے پوچھا دیوس کون ہے؟ قاتل تو جانتے تھے قتل کرنے والا، زانی جانتے تھے زنا کرنے والا، لیکن دیوس پوچھا کون؟ تو سرکار نے فرمایا دیوس وہ انسان ہے جو اپنی ماں بہن بیٹی کو بے پردہ گھمائے۔ اسی لیے حاتم طائی کی لڑکی ایمان نہیں لائی تھی، سرکار کی دشمن تھی، لیکن حاتم طائی کی لڑکی ایک دن جا رہی تھی ننگے سر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی تو سرکار بڑھے اور اپنی چادر مبارک اٹھا کے حاتم طائی کی لڑکی کے سر پہ ڈال دیا۔ جیسے چادر رحمت ڈالی، حاتم طائی کے لڑکی کے دل میں محبت رسول پیدا ہوئی کہ زندگی بھر میں ان کی دشمن رہی، ان کی دعوت کو بھی میں نے قبول نہیں کیا، اور ان کے احسان و کرم کا یہ عالم کہ انہوں نے ننگے سر دیکھا تو میرے اوپر چادر رحمت ڈال دی، تو حاتم طائی کی لڑکی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ تو میرے نبی کو گوارا نہیں کہ کوئی ماں بہن بیٹی ننگے سر گھومے، لہذا آپ اپنی ماں بہن بیٹیوں کو پردے میں رکھنے کی کوشش کریں، نمازوں کی پابندی کریں، حلال روزی کھائیں، خدا جانے رات ملی ہے صبح ملے کہ نہ ملے، موت کو یاد کرتے رہو۔ جیسے کہ ہندوستان میں جب انگریزوں کا قبضہ تھا تو انگریز ظلم کرتے تھے، ہندو مسلمان سب کو ستاتے تھے، تو انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے لڑائی کس نے لڑی؟ سب سے آگے تھے مولانا لوگ، تو 16,000 مولانا مار دیے گئے، 16,000 عالموں کو انگریزوں نے قتل کر دیا۔ ایک عالم تھے مراد آباد کے مولانا کفایت اللہ مراد آبادی، ان کو انگریزوں نے پھانسی دیا تھا۔ جب پھانسی کے پھندے پہ لے گئے تو انگریزوں نے کہا تھا مولانا کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ، تو کہا ہاں ایک خواہش ہے۔ کہا کہا قلم و کاغذ دے دو۔ انگریزوں نے قلم و کاغذ دیا، تب مولانا کفایت اللہ نے قلم کاغذ لیا تھا۔ آخری وقت کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ اے انگریزوں، سوچتے ہو کہ ہمیں پھانسی دے دو گے تو تم ایسے ہمیشہ رہو گے؟ تم بھی مرو گے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیرو باغ میں کوئی دم کے چہچہے، اور بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ دین پر چلنے کے لیے علم کی بہت سخت ضرورت ہے، اور سنا ہے دولت پور میں کوئی مدرسہ نہیں، یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ قاری اسرار صاحب نے ایک مکتب کھولا، دیکھ کر خوشی حاصل ہوئی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بغیر دینی تعلیم پڑھے ہم صحیح اسلامی زندگی نہیں گزار سکتے، تو آپ لوگ ادارے کا انتظام کرو، اس ادارے کی مدد کرو تاکہ کم سے کم
ایک ادارہ چلے گا، اس میں عالم حافظ آ کے پڑھائیں گے، آپ کے بچے پڑھیں گے، دیندار ہوں گے، اور جب پڑھیں گے تبھی وہ سوچیں گے کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ ہر بستی میں، ہر گاؤں میں دارالعلوم کی ضرورت ہے۔ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ تو تقریر میں یہ کہا کرتے تھے، ہر گھر میں مدرسہ ہو، جیسے کہ حدیث میں ہے ہر گھر میں مسجد ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد فی البیوت، کہ رسول اللہ نے ہم لوگوں کو رسول اللہ نے گھروں میں مسجد بنانے کا حکم دیا کہ ہر گھر میں مسجد ہو، تو مینار والی نہیں، بلکہ جیسے گھر بناتے ہو 5 کمرہ ہیں تو 1 کمرہ عبادت کے لیے خاص کر دو، ایک ہی گھر ہے تو اس کا کوئی کونا عبادت کے لیے خاص کر دو، تاکہ جب تم اس میں نماز پڑھو گے